ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ہم آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں ہجرت کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ برائی سے اچھائی کی طرف ہے، وہ بھی ایسی برائی کہ جس کو صاف لفظوں میں ظلم کہا جائے گا۔ جی ہاں، جہاں دنیا کی لالچ میں لوگ اندھے ہو گئے تھے اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ جسے قتل کرنے پر آمادہ ہیں وہ کوئی اور نہیں، کائنات کی سب سے شریف ذات ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ ان کا نواسہ بھی ہے۔ آخر کار انہوں نے اپنے ہی رسول کے نواسے اور ان کی آل پاک کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے، جس کے نتیجے میں آج تک دنیا لعنت و ملامت کر رہی ہے، اور اسی ظلم کے نتیجے میں نہ انہیں دنیا ہی ملی اور نہ ہی آخرت۔ وہ ہر اعتبار سے خسارے میں رہے، جس کی طرف سورہ عصر میں قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے۔ مگر ہاں، انہی میں ایک تھا جس نے خود کو اندھیروں سے نکال لیا اور روشنی کا دامن پکڑ لیا اور اپنی خطائیں معاف کروا لی۔ دنیا انہیں سلام کر رہی ہے، اور اپنی اس تدبیر اور قسمت کو انہوں نے مثالی بنا دیا۔ وہ کوئی اور نہیں، نام نامی اسم گرامی حضرت حر علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت حر علیہ السلام کا نام تاریخی حیثیت سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ وہی حر ہے جو آپ کو گھیر کر کربلا لایا تھا۔ یہ وہی حر ہے جس نے ذریت رسول علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں بے آب و گیاہ مقام پر قیام کے لیے مجبور کیا تھا، جس نے آل اطہار کے خیموں کو دریا کے کنارے نصب نہیں ہونے دیا۔ یہ وہی حر ہے جس کے پیاسے لشکر کو مظلوم کربلا سرکار ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام یعنی امام علی مقام نے سیراب کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو سرزمین کربلا پر وارد ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور آپ کے خیمے ایسی جگہ نصب ہوئے جو فرات کے ساحل پر ہے، فرات کنارے ہے، اور حر نے ابن زیاد کو خط لکھ کر اطلاع دی کہ سفر تمام ہوا اور مجھے جو حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی، یعنی امام حسین علیہ السلام کو نرغہ آدھا میں لے کر آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ ناظرین، لیکن 9 محرم آتے آتے حر دلاور اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ فوج یزید کا سردار ہونے کے باوجود کہ جہاں مال و دولت سب کچھ تھا، پھر بھی حر بن یزید ریاحی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ اسے کسی پل چین نہ تھا۔ جب بھی خیام حسینی سے آلاتش آلاتش ہائے پیاس کی آوازیں سنتا، اپنے کو لعنت ملامت کرتا کہ نہ میں انہیں گھیر کر لاتا اور نہ ہی آج چھوٹے چھوٹے بچے ان مصیبتوں کا شکار ہوتے۔ پیاس کی شدت سے یہ سب بوڑھے جوان بزرگ جو بھی ہیں جو بے حال ہو رہے ہیں، ان سب کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ اور کبھی یہ سوچتا کہ یہ میں نے کیا کیا، فاطمہ کے لال نواسے رسول کو اس بے آب و گیا صحرا میں گھیر کر لے آیا۔ روز محشر حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر اکرم رسول خدا کو کیا جواب دوں گا؟ جب لشکر پر لشکر آتے دیکھتا تو حر بے چین ہو جاتا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ فرزند رسول سے جنگ ضرور ہوگی۔ وہ عمر سعد کے پاس آ کر بولا، کیا تم نے امام حسین کے ساتھ
جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو وہ بولا، ہاں خدا کی قسم، ایسی سخت اور شدید جنگ ہوگی کہ ہاتھ اڑتے پھریں گے، سروں کی بارش ہوگی۔ عمر سعد کے اس جواب سے صاف ظاہر تھا کہ یہ لوگ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل پر پوری طرح آمادہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ سن کر حر کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ زبان خاموش تھی مگر دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے جا کر مل جانا چاہیے۔ حر کے ساتھیوں نے خوف کے مارے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ حر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے۔ ہر شخص ان کی کیفیت دیکھ کر حیران تھا، پریشان تھا، کیونکہ حر پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ بے شک یہ بہت حیرت انگیز کیفیت تھی حر کی۔ حر کا شمار مشہور شجاعان عرب میں ہوتا تھا اور وہ فوج کا بہت بڑا افسر بھی تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایک ایسی شخصیت سے تھا جس سے جنگ کرنے کے تصور سے ہی حر کانپ جاتا تھا، کیونکہ حر جانتا تھا کہ یہ کوئی اور انسان نہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں۔ حر یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن اب اپنی غلطی کی تلافی کس طرح کرے، اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے شاعر نے لکھا ہے، کبھی اٹھا کبھی بیٹھا، کبھی ٹہلا وہ جری، قلب میں تھی کبھی سوزش، کبھی درد جگری، آل احمد کی بکا سن کے تڑپ جاتا تھا، دم بدم خیمے سے گھبرا کے نکل آتا تھا۔ حر کی اس بے قراری کو دیکھ کر اس کے ساتھیوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ حر کے لشکر کے ایک شخص نے کہا، اے حر، خدا کی قسم میں نے آج تک کسی جنگ میں تیری ایسی حالت نہیں دیکھی، تجھ پر کس قدر کپکپی طاری ہو گئی ہے۔ اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر انسان کون ہے تو میں تیرا ہی نام لیتا، یہ خوف و وحشت تجھ پر کیوں طاری ہے؟ حر نے کہا، میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں اور میں اس فکر میں ہوں کہ جنت اختیار کروں کہ جہنم، اور جنت کے مقابلے میں میں دنیاوی کسی چیز کو پسند نہ کروں گا۔ حر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی خیام حسینی کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتا، پھر قدم بڑھاتا، کبھی واپس آتا۔ احساس شرمندگی بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس پر جب خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں سنتا تو اس کے دل سے آواز آتی، حر، تو نے بہت برا کیا ہے، تو نے ایسے کو گھیرا جس کی مظلومیت کی انتہا اور شرافت کا جواب نہیں، اور ان کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور ان بچوں کی کیا خطا ہے، ان کی جان لینے میں کون سی بہادری ہے؟ یہ سوچ کر حر احساس ندامت سے رونے لگتا۔ اسی بے چینی کے عالم میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور حقارت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا، اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ حر کے غلام نے جو حر کی حالت دیکھی تو حر کے بھائی کو بلایا۔ حر کے بھائی نے حر کی حالت دیکھ کر کہا، اے بھائی، آخر تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ تمہارا شمار شجاعان عرب میں ہوتا ہے، تم تو بہادر ہو، سپاہی لڑائی سے نہیں ڈرتے۔ مجھے تم پر سخت تعجب ہے کہ حسین کی ایک مختصر سی فوج، اور اس پر ان فوج کے سب بوڑھے بچے جوان کئی روز سے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں، ان سے تم اس قدر ڈر رہے ہو؟ حر نے بھائی کی بات سن کر خیام حسینی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، العطش العطش، ہائے پیاس کی آوازیں جو تم سن رہے ہو، بس اسی چیز نے میرا دل چیر کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، اولاد رسول ہے، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ کائنات کی افضل ترین، شریف ترین لوگ ہیں، یہ اولاد رسول، اور 3 روز کے پیاسے ہیں۔ خاک ہے ایسی زندگی پر۔ آخر ہم
روز حشر پیغمبر اکرم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس میرے بھائی، تجھے اختیار ہے، جدھر چاہے چلا جا، لیکن اب میں پاکیزہ دامن کے سائے میں تجھے لے چل سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اب حسین علیہ السلام کے قدموں کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں بھائیوں کی باتیں سن کر غلام بھی ساتھ ہو لیا۔ حر کے بیٹے نے کہا، میں بھی آپ دونوں کے ساتھ چلوں گا۔ ناظرین، صبح عاشور حر نے برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کی۔ چاروں سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیام حسینی کی طرف چل پڑے، یعنی یوں کہوں کہ سفینہ نجات پر سوار ہو گئے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے چاروں کو آتا ہوا جب دیکھا تو جناب عباس سے فرمایا، حر کے استقبال کو آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ حر نے جب قمر بنی ہاشم کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا، اے ابوالفضل عباس، میں گنہگار ہوں، میری خطا کیا فرزند رسول معاف کریں گے؟ ابوالفضل عباس فرماتے ہیں، حر پہلے تو میرے سینے سے لگ جا، اور کہا، اے حر غم نہ کر، فرزند زہرا ایسے نہیں کہ تمہاری خطا معاف نہ کریں، وہ تو تمہارے انتظار میں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حر جب اپنے خیمے سے آیا تھا تو اپنے ہاتھ بندھوا کے آیا تھا جیسے کوئی مجرم آتا ہے، لیکن جب حر امام حسین کے سامنے آیا تو نواس رسول مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیا اور آگے بڑھ کر حر کو سینے سے لگا لیا۔ اپنی خطائیں معاف کرانے کے بعد حر نے میدان میں جانے کی امام علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ کہا، مولا، یہ مصیبتیں میری وجہ سے ہیں، نہ میں آپ کو گھیر کر لاتا اور نہ یہ مصیبتیں آپ پر پڑتی، اس لیے سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر آپ پر سے اپنی جان کو نثار کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگایا اور پھر فرمایا، حر تو میرا مہمان ہے، میں تیری مہمان نوازی نہ کر سکا۔ حر مرنے کی اجازت مانگ رہا، مگر زہرا کا لال کیسے اپنے مہمان کو مرنے کی اجازت دیتے؟ آخر کار حر نے امام سے جنگ کی اجازت لے ہی لی۔ امام نے حر کو جنگ کی اجازت دی۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کی شفقت و محبت دیکھی تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو آ گئے۔ امام کے قدموں کو بوسہ دیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان میں آیا۔ شجاعت کے جو جوہر دکھائے تو پھر فوج لعین کانپنے لگی، گھبرا گئی۔ آخر کار زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرا تو نواس رسول فرزند علی و زہرا امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ امام حسین علیہ السلام حر کی آواز پر میدان میں آئے۔ کیا دیکھا؟ حر خون میں نہائے ہوئے ہیں، زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے حر کا سر اپنے زانو پر رکھا، سر پر کاری زخم لگا ہوا تھا، زخم بہت گہرا تھا۔ آپ نے رومال زہرا سے سر کے زخم کو باندھا۔ حر کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ خوشا نصیب حر شہادت پا گئے، ایک شرف، اور دوسرا شرف یہ کہ سر پر رومال زہرا ہے۔ حر دنیا آپ کو کیوں نہ سلام کرے، سر پہ بندھوا لیا رومال جناب زہرا۔ حر نے شبیر سے دستار فضیلت لے لی۔ تو ناظرین، جناب حر کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حر کے پاس دولت، شہرت، منصب، عہدہ سب کچھ تھا۔ وہ یزیدی فوج کا سردار تھے، ایک بہت بہادر انسان، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے لشکر میں شامل ہو گئے، جہاں نہ دولت تھی، نہ منصب، بلکہ بھوک و پیاس اور شہادت کے امتحان کے علاوہ، یاد الہی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ حر نے سب کچھ نواس رسول کی محبت میں گوارا کر لیا۔ امام کی اس محبت نے اسے دشمن حسین کی جگہ ناصران حسین میں شامل کرا دیا، جناب حر کو حر بنا دیا۔ آج دنیا حر کو حر دلاور، فدائے حسین کہہ کر یاد کر رہی ہے، سلام کر رہی ہے۔
آج چاہنے والے حر کی قسمت کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل